اور مجھے وہ نور جہان کے ایک ترانے کے بول یاد آتے ہیں کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبدی وچ بازار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں لبدا تو لبدی پھریں ادھار کڑے۔ بات یہ ہے رانا صاحب کہ آپ کی بات بجا ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں، بڑی ہمت، بڑی کاوش، بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ بہت کچھ کھونے کے بعد قربانیوں کے تھرو ہم نے اس حد تک وہاں پہ الحمدللہ قابو پا لیا تھا اور پا لیا ہے کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب دیکھیں کہ اس میں ایک دور ایسا بھی تھا کہ آئے دن وہاں پہ اس میں کہوں گا کہ دیٹ واز اے پرو ایکٹیو، مطلب اس میں وہ ایکٹیو تھے، اوفینسو اپروچ تھی جو دہشت گرد تھے۔ اور دہشت گرد کون ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ بیسیکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا، اور کھل کے انڈیا۔ میں ان کے چینل پہ دیکھ رہا تھا اور مجھے اس قدر یہاں ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہوئے میرے اندر ایک آگ لگ گئی، ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میرے اندر ایک جوش جذبہ جاگا۔ میں نے کہا یار شرم نہیں آتی اس قوم کو کہ وہاں پہ وہ کہتا ہے، اینکر ان کا، اور ہمارا بھی پرابلی یہاں سے کوئی ایک صحافی آن لائن تھے، میں آپ کو کہتا میں تمہیں دیتا ہوں، میرے پاس تم آپ کے بلوچستان کے جتنے سرکردہ بلوچ ٹرائب کے لیڈرز ہیں میرے پاس ان کے نمبر ہیں، کس کس سے رابطہ کر کے دکھاؤں۔ وہ شرم نہیں آتی اس دشمن کو کہ آپ ایک آزاد مختار ملک ہے، آپ کا ایک صوبہ ہے، اور آپ کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ یہ کر رہے ہیں، ہم ان کو آزادی دلائیں گے۔ وہ بدبختوں کس سے آزادی دلاؤ گے؟ میں یہ کہتا ہوں رانا صاحب کہ یہ تمام جو بین الاقوامی قوانین ہے، اقوام متحدہ ہے، جو دنیا کے قوانین ہے، اس کی دھجیاں بکھیر رہا ہے انڈیا۔ وہاں پہ کھلم کھلا اسپانسرشپ کر رہے ہیں نا، اور یہ کلبھوشن اسی کا ثبوت نہیں، کلبھوشن اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کلبھوشن نے اعتراف کیا، وہ اعترافی بیان دنیا نے سنا، بالکل آن دا ریکارڈ ہے، وہ پوری دنیا نے سنا۔ ویئر ہی سیڈ کہ یس میں کر رہا تھا، اور بلوچستان میں مینلی اس نے کیا، اور بھی باقی ہمارے ملک میں وہ گند کرتا رہا۔ میں پی جبیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ہم تنقید آئی ہے اور بہت سارے حلقوں کی جانب سے آئی ہے کیونکہ ایک حکم جاری کر دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ جو پہلے جو ایگزیکٹو کی پاورز تھیں، ریٹ آف دا گورنمنٹ تو پہلے ہی چیلنج ہو گئی تھی، اور عوام نے جو آپ نے لاک ڈاؤن امپوز کیا یا جو تمام طرح آپ نے ریکویسٹ کی عوام سے، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا نہیں مناسب سمجھا۔ لاک ڈاؤن سو کالڈ لاک ڈاؤن تھا، تمام تر ایکٹیویٹیز بحال تھیں، آپ کے پاس میرے سے زیادہ خبر ہوگی، لاہور میں، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں سڑکوں پر آپ کو رش نظر آ رہا تھا۔ پھر جب آپ نے نرمی کی اور ایک آپ نے دکانیں کھولنے کی بات کی، تو اس میں آپ نے ایسے بازار بھی کھولے جو بہت کراؤڈڈ تھے۔ سپریم کورٹ تو آئی تھنک ہیز سمپلیفائڈ اٹ کہ بھائی جب آپ کر ہی رہے ہیں تو لیٹس ڈو اٹ پراپرلی، نہ ادھر نہ ادھر۔ عجیب آپ کے بیانات تھے، کلیئرٹی آپ کے اندر تھی نہیں، جو گورنمنٹ ہے وہ کنفیوز تھی، تو پھر کسی نے تو لیڈ لینی تھی نا سر، تو سپریم کورٹ نے لے لی۔ یہ بھی ایک اینگل ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ نہیں جی، آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ ایٹ آل۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کا کام کرے، پھر یہی بات آتی ہے نا بعد میں جب ملٹری ٹیک اوور کرتی ہے، وہ دیکھو جی ان کو اپنے ادارے میں کام کرنا، آپ اپنے ادارے میں کام کریں، ایگزیکٹو کو اپنے کریں اور باقی اپنے کر رہے ہیں۔ دا کوشچن ارائزز، آپ نے اس گورنمنٹ کو ریڈیکیول کر دیا، آپ نے اس کو میں سمجھتا ہوں ایک کنفیوژن کریٹ کی ہے کہ the government doesn't have any power. I agree with Brigadier Harris because at the end of the day آپ نے ایک امپریشن کیا، ایک پرسیپشن دینی ہے پازیٹیو کہ آپ کے پاس ایک حکومت ہے، آپ آ کے ایک کر رہے ہیں، and I'm not being critical، میں ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہا ہوں کہ جس کے اندر the courts must remain within the domains۔ اب بات یہ ہے کہ جو میڈیکل اتھارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، اقدامات تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، کورٹ ڈے ٹو ڈے رننگ تو نہیں کرے گی آپ کے ملک کی، ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی کھول دو سب کچھ، کھول دو سب کچھ۔ Now the second part is, are you respecting whether it is the court or the government؟ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہماری عوام بڑی بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ کبھی بھی یہ جو بھی آپ اقدامات دیتے ہیں یہ نہیں اس کو فالو کرتے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت، میں اگر کہوں کہ سم اپ کر دیں مجھے، جب سے یہ 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں کرونا وائرس کا آیا اور آج کی تاریخ میں جو اس وقت 20 مئی ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم، اور کیا اسٹریٹجیز اور کیا حکمت عملی رہی؟ کوئی حکمت عملی تھی بھی یا بس ہبڑ دبڑ میں ہم نے فیصلے کیے اور کوئی حکمت عملی نہیں تھی، اینڈ ٹوڈے وی اسٹینڈ ہیئر ود ایوری تھنگ اوپن؟ میرے خیال میں مجھے جس چیز کی خوشی ہے
اور وہ خوشی جو ہے وہ کبھی کبھی ملتی ہے کہ میں اور بریگیڈیئر حارث نواز اور پی جے میر ایک ہی صفحے پر ہوں. یہ ہر روز یہ واقعہ نہیں ہوتا اور آج بڑی حد تک ہم تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو غریب ملک ہے بدقسمت، اس کے جو 21 کروڑ عوام ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان پر حکمرانی کس کی ہے. اس ملک کے لوگوں کے بارے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. کوئی ایک فریق ذمہ داری لے لے تاکہ اس کے جو فیصلے ہیں وہ صحیح ہوں تو ہم کل ان کی تعریف کر سکیں، اور اگر وہ غلط ہوں تو ہم ان پر تنقید کر سکیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس ملک پر حکمرانی ہے کس کی. کسی جمہوری معاشرے میں تو جو منتخب حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں انسانی صحت کی اور ان کے جو اس سے جو جڑے مسائل ہیں. لیکن جس طریقے سے 184(3) کے تحت عدالت عظمیٰ نے اس کو لیا ہے تو عملاً وہ جو انتظامیہ کے جو ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ نے کر دیے ہیں. انہوں نے طے کر دیا ہے کہ یہ وبا نہیں ہے. انہوں نے طے کر دیا ہے کہ جی پولن سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. انہوں نے طے کر دیا ہے کہ جی اگر ہم یہ لاک ڈاؤن کھول دیں گے تو اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے طے کر دیا ہے کہ جی آپ نے بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیے ہیں اور اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میرے خیال میں ہماری جو حکومت ہے، حزب اختلاف ہے، انہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ یہ حکومت سنبھال لیں برائے مہربانی، تاکہ اس کے نتیجے میں جو بھی کچھ